السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے کے چند علامات ذکر کریں گے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ایک عرض ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل العمر میڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لے اور گھنٹی کو ضرور دبائے۔ ویڈیو مکمل سماعت کرنے کے بعد اگر پسند آئے تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور نوازیں اور ویڈیو مکمل سماعت فرمائیں۔ احادیث مبارکہ میں ظہور مہدی کی جتنی علامات بیان کی گئی ہے ان میں سے کچھ میں گفتگو علامتاً و استعارتاً ہے، کچھ علامتیں بالکل واضح ہیں، لیکن ان کے حقیقی ظہور سے قبل ان کے وقت ظہور کے بارے میں کچھ کہنا بہت مشکل ہے۔ ذیل میں ان دونوں اقسام میں سے کچھ نمایاں نشانیوں اور اکثر احادیث میں مشترکہ طور پر مذکورہ علامات کو ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک علامت یہ بتائی گئی ہے کہ آسمان سے فلک شگاف ندا آئے گی جو امام مجاہد کے ظہور کی منادی کرے گی۔ اس علامت کا حقیقی مصداق تو بالکل واضح ہے، لیکن اول تو یہ ان کے ظہور کے بعد ہوگی، جبکہ ہم قبل ظہور امام ان کے زمانہ ظہور کے اندازہ لگانے کی فکر میں ہے۔ دوسرے ممکن ہے اس میں بھی علامتی گفتگو کی گئی ہو، یعنی یہ صدا ڈنکے کی چوٹ پر آسمان سے آئے گی ضرور، لیکن آج کل کون سی جگہ ایسی ہے جس میں سیٹلائٹ سسٹم سے وابستہ جدید ذرائع ابلاغ موجود نہیں، یا کون شخص ہے جس کی ان ذرائع تک رسائی نہیں۔ حضرت کا خانہ کعبہ میں ظہور اور اس کا رد عمل تازہ بتازہ خبر کی صورت میں مصنوعی سیارے لمحہ بلمحہ نشر کریں گے اور آسمان سے سنسنی خیز اطلاعات کے سگنل بھیجیں گے۔ ایک علامت یہ ہے کہ آپ صدی کے مجدد ہوں گے۔ صدی کے مجدد کا اس کے شروع میں آنا ضروری نہیں، درمیان سے پہلے آنے والے کو اسی صدی کا مجدد مانا جائے گا۔ اب خدا جانے کہ وہ یہی پرآشوب صدی ہے جس میں کوئی ستم نہیں جو مسلمانوں پر ڈھایا نہ گیا ہو، اور کوئی قربانی نہیں جو مسلمان زعماء و مجاہدین نے نہ دی ہو۔ اور اگر یہ صدی نہیں تو کیا ہم تسلیم کر لیں کہ اتنی زبردست قربانیوں کے باوجود بھی کفر ہم پر مزید کئی صدیوں تک بے دھڑک حکمرانی کرے گا؟ حجاج نے کہا اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے دنیا کے لیے صرف ایک دن باقی ہو، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک آدمی کو بھیجے گا جو دنیا کو انصاف سے بھر دے گا، جس طرح یہ ظلم ستم اور ناانصافی سے بری ہوگی۔ ایک علامت یہ ہے کہ فرات دریا سے پانی ہٹ جائے گا اور اس میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ دجلہ اور فرات دونوں ترکی سے نکلتے ہیں اور عراق سے گزرتے ہوئے خلیج عرب میں گرتے ہیں۔ ترکی نے فرات پر متعدد ڈیم بنائے ہیں، جن میں سے اتاتورک ڈیم دنیا کے بڑے ڈیموں میں سے ایک ہے۔ اس کی وسعت 816 مربع کلومیٹر ہے۔ خلافت عثمانیہ کے بعد ترکی میں فری میسن اقتدار میں رہے ہیں۔ اگر ترکی چاہے تو فرات کا پانی عراق سے بآسانی روک سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی دنیا آنکھوں سے دیکھے گی کہ سونے کا پہاڑ ظاہر ہوتے ہی دنیا اس پر ٹوٹ پڑے گی، اور 100 میں سے 99 اس لالچ میں مارے جائیں گے کہ شاید میں ہی وہ خوش نصیب ہوں جو اس سونے کا مالک بنے گا۔ ایک مشہور علامت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت میں ہے کہ زمین اس لشکر کو نگل جائے گی جو حضرت سے لڑنے کے لیے نکلے گا۔ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین یکلق پٹ جائے گی اور اس بدنصیب فوج کو دیکھتے ہی دیکھتے لقمہ بنا لے گی، جو مسلمان ہونے کی دعویدار ہو کر بھی مسلمان کے نجات دہندہ قائد سے لڑنے نکلے گی۔ یہ بھی امکان ہے کہ یہ لشکر جب شام سے آئے گا، شام کے لفظ میں لبنان اور فلسطین یعنی موجودہ اسرائیل کے علاوہ اردن بھی شامل ہے، جہاں کافی عرصے سے حرمین کا ایک غدار خاندان حکمران ہے، جس کی ملکہ امریکن یہودی یا برطانوی عیسائی ہوتی ہے، اور مسلمان حکمرانوں کو للوانے کے فن میں طاق ہوتی ہے، اور اس کی مدد وہ امریکی افواج کریں گی جو عرض حرمین میں چھاؤنیاں بنا کر لمحہ موعود کے انتظار میں بیٹھی ہے۔
تو فریقین میں جدید آلات حرب کے استعمال سے زمین میں باری برکم گولے بڑے بڑے گڑھے چھوڑ جائیں گے۔ اسی گڑھوں اور محیط گڈھوں سے داغدار زمین جب الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی تو آپ نے بلا توقع اس کی حقیقت کے قریب ترین شاندار منظر کشی فرمائی۔ ان احادیث سے ایک بات یہ سامنے آئی کہ حضرت الامام کو مسلمانوں کی طرف سے فوری اور عالمی پذیرائی نہیں ملے گی، اس لیے کہ صاحب اختیار حکمران وقت اصلاح کی علمبردار روحانی ہستیوں کو اپنے اثر و رسوخ کے لیے ہمیشہ سے خطرہ سمجھتے چلے آئے ہیں، اور ہم نے کسی بستی میں ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں۔ حضرت مہدی نہ رسول ہے اور نہ نبی، وہ تو مسلح اور مجاہد ہے، لیکن امراء کا وتیرہ رہا ہے کہ شمع حق کے مشعل برداروں کی تضحیق و تحقیر کرے، چاہے وہ جس حیثیت میں ہو۔ اس مرتبہ تو ان کو کچھ ایسے علماء سو کا سہارا بھی حاصل ہوگا جو دنیا پرستی میں منہمک ہو چکے ہیں، اور صاحبان اقتدار سے قرب نے ان کو حق گوئی سے روک رکھا ہے، یا وہ بدعات کے مرتکب اور عیش پرستی کے عادی ہیں۔ سنت کا اتباع اور جہاد و قتال ان کے نزدیک گنوار طالبان کا کام ہے، جو دنیا کے پسماندہ ترین خطے خراسان سے آئیں گے، جو پاکستان اور افغانستان کے چند علاقوں پر مشتمل علاقے کا قدیم جغرافیائی نام ہے۔ ان علماء کے لیے علماء یہود کی مثال صادق آتی ہے کہ وہ دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچان کر بھی زبان سے اس کا اظہار اور تصدیق کے بجائے مخالفت کرتے تھے۔ ایک علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس سال ذی الحجہ میں مینا میں خون ریزی ہوگی، لیکن یہ بہت قریب کی علامت ہے، اس لیے کہ اس ذی الحجہ کے فوراً بعد محرم میں عاشوراء کی رات حضرت کے ہاتھ پر بیعت جہاد ہوگی، اس لیے یہ قریب ترین علامت ہماری بحث سے خارج ہے۔ ہم تو وقت ظہور سے پہلے کی علامات پر بحث کر رہے ہیں۔ ایک علامت یہ بھی ہے کہ ایک خلیفہ کے انتقال پر شدید اختلاف ہوگا۔ اس اختلاف کی نوعیت بظاہر یہ لگتی ہے کہ سعودی تخت پر اتحادی افواج اپنی مرضی کا آدمی بٹانا چاہیں گی، جبکہ اہل اسلام کسی ایسے شخص کو پسند کرتے ہوں گے جس کے نظریات اتحادیوں کو ایک آنکھ نہیں باتے ہوں گے۔ محدودیات پر نظر رکھنے والے کچھ حضرات اس کا مصداق شاہ عبداللہ کو سمجھتے تھے، لیکن جب اس کا انتقال ہوا اور شاہ سلمان کی جانشینی کا عمل بخیر خوبی انجام پا گیا تو ان کے اندازوں کو زبردست دھچکا لگا۔ لیکن اندازے تو اندازے ہوتے ہیں۔ کچھ حضرات کے نزدیک شاہ سلمان کے انتقال پر اس طرح کی صورتحال کا اندیشہ نسبتاً زیادہ ہے۔ اب ہم دوسری قسم کی علامت کی طرف آتے ہیں جو اس لمحہ موعود کی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ہم اس علامت کی قطعیت کے باوجود قبل از وقت اسے دریافت نہیں کر سکتے۔ یہ وہی علامت ہے جس نے چند سال قبل عوام کو گہرے تجسس میں مبتلا کرنے والے پیغامات سننے کا موقع پیدا کیا تھا، لیکن اس میں فنی طور پر ایک اہم فلکیاتی نقطے سے توجہ ہٹ جانے کے باعث یہ سنسنی خیزی واقعیت کی سان پر نہ چڑھ سکی۔ اصل پیشگوئی یوں ہے کہ حضرت امام مہدی کے ماہ محرم میں ظہور سے قبل ماہ رمضان میں چاند اور سورج دونوں کو گرہن لگے گا۔ اب اس میں انوکھا پن محض اتنا نہیں کہ دونوں کو ایک ماہ میں اکٹھے گرہن لگے گا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں، یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ اصل انوکھی باتیں دو ہے اور دونوں فلکیات کے قوانین کے اعتبار سے عام طور پر ممکن نہیں۔ ان کا عدم امکان ہی ان کو محیر العقول علامات بناتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ فلکیات کی روح سے چاند گرہن ہمیشہ اسلامی مہینے کے درمیان میں اور سورج گرہن آخر میں ہوتا ہے، جبکہ اس مرتبہ چاند گرہن شروع میں اور سورج گرہن درمیان میں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مہینے میں 2 مرتبہ چاند کو گرہن نہیں ہوتا۔ اس سال ایک رمضان میں 2 مرتبہ چاند گرہن لگے گا۔ یہ واضح ترین علامت ہوگی کہ 3 ماہ بعد محرم میں حضرت امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ اب اسے افراط و تفریط کے علاوہ کیا کہا جائے کہ کچھ لوگ تو ان علامتوں کے بغیر راہ چلتے شعبدہ بازوں کو مہدی جیسی مقدس شخصیت مان لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ان واضح علامات کے بعد بھی
حضرت کو ماننے سے ویسے ہی انکار کریں گے جیسا کہ یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینے کے بعد بھی باوجود ایمان لا کر نہ دیتے تھے، بلکہ مخالفت پر کمر باندھ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوا ہو گئے۔ علم الفلکیات کی روح سے یہ ایک طے شدہ اور مسلمہ قانون ہے کہ چاند گرہن ہمیشہ قمری مہینے کے درمیان اور سورج گرہن ہمیشہ مہینے کے آخر میں ہی ممکن ہے۔ یہ مسئلہ فلکیات کا بالکل ابتدائی اور عام سا مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ فن کے مبتدی بھی جانتے اور بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں چاند گرہن ہمیشہ اسلامی تاریخ کے حساب سے 13، 14، 15 اور سورج گرہن ہمیشہ 27، 28، 29 کو ہوگا، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے فلکی نظام ہی کچھ ایسا رکھا ہے۔ البتہ حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر جس سال کے محرم میں عاشوراء کی رات کو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت جہاد و خلافت ہوگی اور اس محرم سے پہلے ذی الحجہ میں مینا میں سخت خون ریزی ہوگی، اس سال رمضان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے چاند گرہن 13، 14، 15 رمضان کے بجائے یکم رمضان مبارک کی رات کو ہوگا اور سورج گرہن 27، 28، 29 رمضان کے بجائے 15 رمضان مبارک کو ہوگا۔ یہ دونوں باتیں ناممکن ہے اور نہ تخلیق کائنات سے آج تک ہوئی ہے، لیکن قانون سے ہٹ کر پیش آنے والی چیزوں کی علامت بھی عام قوانین سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔